دنیا بھر میں آج لاپتہ افراد کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آج کے دن تقریبات، سیمینار، جلسے، احتجاج اور ٹی وی انٹرویوز کے بعد لاپتہ افراد اور ان کے بے بس و مجبور لواحقین کو ایک سال کے لیے پھر بلا دیا جاتا ہے، لیکن وہ جن کے جگر گوشے لاپتہ ہو جائیں وہ کہاں بھولتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آج لاپتہ افراد کا مسئلہ انتہائی سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہاں آج ایسے ہزاروں خاندان موجود ہیں جن کے عزیز و اقارب کو قابض بھارتی فوج اور اس کی ایجنسیوں نے گرفتار کرنے کے بعد ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور یہ خاندان انتظار کی بند گلیوں میں برسوں سے کھڑے کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں ایسے واقعات تو روز ہی دیکھنے کو ملتے ہیں جب بھارتی فوج کے اعلیٰ افسران سے لے کر عام اہلکاروں تک سبھی ترقیاں اور تمغے حاصل کرنے کے لیے بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں۔ کشمیریوں کو ان کے گھروں، دکانوں، کھیت کھلیانوں یا راہ چلتے ہوئے اغوا کیا جاتا ہے، پھر کسی دوسرے علاقے میں لے جا کر ایک فرضی جھڑپ کے اندر انہیں عسکریت پسند یا دہشت گرد قرار دے کر قتل کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان نوجوانوں کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا جاتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں سالہ سال سے لاپتہ افراد کی مائیں، ان کی بہنیں، بیویاں اور دیگر اہل خانہ آج تک ان کی راہ تک رہے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ جس جوان کو بھارتی فوج گھر یا راہ چلتے ہوئے زبردستی اٹھا کر لے گئے ہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ علاقے میں 8,000 کے قریب گمنام قبروں کا انکشاف ہو چکا ہے۔ ان گمنام قبروں کا بھارتی فوج کے کیمپوں کے آس پاس یا دور دراز ویرانوں میں پایا جانا اس امر کا بیان ثبوت ہے کہ لاپتہ کشمیریوں کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد انہیں انہی گمنام قبروں کی نظر کیا جا چکا ہے۔ جبری گمشدگی ایک سنگین جرم ہے۔ یہ جنیوا کنونشن یہاں تک کہ بھارت کے اپنی آئین و قانون کے بھی صریحاً خلاف ورزی ہے، لیکن مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد کو دبانے کے لیے یہاں قابض بھارتی فوج کی غنڈہ گردی کا راج عروج پر ہے۔ مقبوضہ علاقے میں لاپتہ افراد کے ورثاء اور ان کی نمائندہ تنظیم APDP دنیائی انسانیت کے سامنے چلا کر اپنی عزیزوں کی بازیابی کی درخواستیں پیش کر رہے ہیں، لیکن تاحال ان بدنصیبوں کی صدائے احتجاج پر کسی نے آج تک کان نہ دھرا۔